الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے اس زمین و آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا ہے۔ خلق الارض فی یومین، 2 دن میں زمین پیدا کی گئی، پھر اللہ رب العزت آسمان کی طرف متوجہ ہوئے اور اس پورے زمین و آسمان کو فی 6 ایام 6 دن میں مکمل کیا۔ جس دن اس کی تخلیق شروع ہوئی وہ اتوار کا دن تھا، اور جس دن یہ کام مکمل ہوا وہ جمعہ کا دن تھا۔ تو کام شروع ہونے کا دن اتوار اور مکمل ہونے کا دن جمعہ، اور ہفتہ کا دن فراغت کا دن۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں سے کہا کہ تم اپنے لیے عبادت کا دن تجویز کرو، مگر ہوگا وہی جو میرے علم میں پہلے سے مقدر۔ تو انہوں نے ہفتے کا دن چنا کہ چھٹی کا دن ہے، فراغت کا دن ہے، ہم اس دن عبادت کریں۔ نصارہ سے کہا تو انہوں نے اتوار کا دن چنا کہ کام کی ابتدا شروع ہوئی، یہ خوشی کا دن ہے۔ اور امت مسلمہ کو اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کی وساطت سے جمعہ کا دن ڈالا، یہ کام کی تکمیل کرتا ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ نصارہ کے مزاج میں اور مسلمانوں کے مزاج میں ایک بنیادی فرق ہے۔ جب بھی کام کی ابتدا ہوتی ہے وہ بہت خوشیاں مناتے ہیں، اس لیے یہ برتھ ڈے انہیں کی سوغات ہے۔ اور ہمارے مسلمان بچوں میں سے بھی کئی برتھ ڈے کے پیچھے لگے ہوئے۔ مسلمانوں کا ذوق کیا ہے کہ جب کام مکمل ہو وہ خوشی لگے۔ چنانچہ ہمارے ہاں جب بزرگوں میں سے کوئی چلا جاتا ہے تو اس کے جانے کے دن کو یاد رکھتے ہیں، فلاں کی شہادت اس دن ہوئی، فلاں کی شہادت اس دن ہوئی، اس لیے کہ وہ ان کی زندگی کے کام کی تکمیل کرتے ہیں۔ اب یہیں سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری پر تو ہر مسلمان کو خوشی ہوتی ہے، جس کو خوشی نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں۔ لیکن 12 ربیع الاول کے دن کو فقط ولادت کے طور پر منانا یہ مزاج نصارہ سے شبہ ہے۔ اور اس دن نبی علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرنا، تعلیمات کو بیان کرنا، آپ کے کردار کو بیان کرنا، آپ کے پیغام کو دنیا کو سمجھانا، یہ مزاج مسلمان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان 6 دنوں میں سے جمعہ کے دن کو سید الایام بنا دیا، یعنی دنوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی نگاہ ناز جس پر پڑ گئی اس کو فضیلت ملی، جیسے انبیاء میں سے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تو جس چیز پر نگاہ ناز پڑی اس کو فضیلت ملی۔ مکہ مکرمہ پر پڑ گئی تو اس کو سید البلاد بنانا۔ چنانچہ اگر آپ غور کریں
اللہ رب العزت نے انبیاء کرام میں سے 4 انبیاء کو زیادہ فضیلت عطا فرمائی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ، اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ. اسی طرح فرشتوں میں سے بھی 4 فرشتوں کو فضیلت عطا فرمائی. جبرائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام میں سے 4 حضرات کو خلفائے راشدین کی سعادت عطا، بننے کی سعادت عطا. اور آگے چلیے، اس دنیا میں بہت مجتہدین تشریف لائے، مگر ان میں سے 4 ائمہ کو اللہ رب العزت نے قبولیت عطا. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے راتوں میں سے 4 راتوں کو فضیلت عطا فرمائی. ایک شب برات، دوسری شب قدر، تیسرا شب جمعہ اور چوتھی شب عید. اور 4 دنوں کو فضیلت عطا فرمائی. ایک یوم عرفہ، عرفات حج کے دن، اور دوسرا یوم الاضحیٰ، عید الاضحیٰ کا دن، اور یوم الفطر، عید الفطر کا دن، اور یوم الجمعہ یعنی جمعہ. پھر اللہ تعالیٰ نے ان 4 میں سے بھی ایک کو دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی. مثلا ملائکہ میں سیدنا جبریل علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی. انبیاء میں سے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی. صحابہ میں سے سیدنا صدیق اکبر عنہ کو فضیلت عطا فرمائی. اور آگے ائمہ میں دیکھیں تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو امام اعظم بنا. اور اگر آپ دیکھیں دنوں میں سے اللہ رب العزت نے یوم الجمعہ کو فضیلت عطا فرمائی. یہ دن بہت ہی زیادہ اہمیت کا اور فضیلت کا دن ہے، اس لیے اس کو سید الایام کہا ہے. چنانچہ اس کی تاریخ ذرا توجہ سے سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دن آدم علیہ السلام کو پتلا بنوایا وہ جمعہ کرتا ہے، جس دن اس میں روح ڈالی گئی وہ جمعہ کرتا ہے، جس دن آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا فرشتوں سے وہ جمعہ کرتا ہے، اور پھر جس دن ان کو زمین پر اتارا گیا وہ بھی جمعہ کرتا ہے. یہ زمین پر اترنا بھی ایک فضیلت ہے. کیوں؟ اگر زمین پر تشریف نہ لاتے تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بننے کا ہمیں شرف کہاں نصیب ہوگا. پھر نوح علیہ السلام کی کشتی جو کنارے لگی وہ بھی جمعہ کرے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکالے گئے وہ بھی جمعہ کرے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی، یعنی جو پہلے سے بنا ہوا تھا اسی پر نئی تعمیر شروع کی، وہ بھی جمعہ کا دن. اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا، مہینہ ذی الحجہ کا مگر دن جمعہ کا. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا گیا تو وہ بھی جمعہ کا دن. مکہ مکرمہ جس دن فتح ہوا تو وہ بھی جمعہ کا دن، اور اسلام کا پہلا غزوہ بدر جو ہوا تو وہ بھی. تو اس جمعہ کے دن کو اللہ رب العزت نے بہت فضیلت دی. اس کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ جمعہ کا لفظ اجتماع سے ہے، کیونکہ اس میں مسلمان ایک جگہ پر مجتمع ہیں، اپنے محلوں کی مسجدوں سے آگے آ کر بڑی مسجد جمعہ کی جو ہے نا وہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اس میں ایک امام خطبہ دیتا ہے اور مقتدی اس خطبہ کو سنتے ہیں. اس خطبہ کی اللہ رب العزت کے ہاں بڑی اہمیت ہے. اسی لیے خطبے میں کہا گیا کہ تم خطیب کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھو اور اس کی بات کو دل کے کانوں سے سنو. دیکھیے نماز میں قیام کے دوران سجدے کی جگہ پر نظر رکھنے کا حکم، رکوع میں دونوں انگوٹھوں کے درمیان نظر رکھنے کا حکم، التحیات میں اپنے دامن پہ نظر رکھنے کا حکم،
اسی طرح خطبے کے وقت خطیب کے چہرے پہ نظر رکھنا. کچھ نعمتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو کسی کو دیکھنے سے مل جاتی ہیں. اس امت کے جو اکابرین گزرے ان کی کیا کیفیت تھی؟ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ان کے چہروں کو دیکھا جاتا تھا اللہ یاد آیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں سے نگاہیں ہٹانے کا حکم دیا اور ایک چیز سے نگاہ جمانے کا حکم دیا. کن چیزوں سے نگاہ ہٹانے کا حکم دیا؟ ایک مال سے اور ایک جمال سے. فرمایا محبوب یہ جو کافروں کو ہم نے دیا ہے ان کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھ. زینت الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زینت ہے، مگر آپ ان کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھا کے دیکھیں. اور دوسرا یہ دنیا کا ظاہری حسن و جمال. فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، حسن ظاہر کے متلاشیوں نگاہوں کو نیچے رکھو اس لیے کہ تم حسن حقیقی کے چاہنے والے بن جائے. تو دو چیزوں سے نگاہ ہٹانے کا حکم دیا اور ایک پر نگاہ جمانے کا حکم دیا. کیا؟ فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو صبر دے، اپنے آپ کو بٹھا. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو نکھی رکھ. مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، تیری نگاہ ان کے چہروں سے ہٹنے نہ پائے. اور اگر ایسا ہوا تريد زینت الحیات. چنانچہ خطبے میں خطیب جو نصیحت کی باتیں کرتا ہے یہ اللہ رب العزت کو اتنی اچھی لگی کہ اللہ رب العزت نے اپنا حق معاف فرما دیا. ظہر میں کتنی نماز پڑھتے ہیں؟ 4 رکعت. روزانہ 4 رکعت ادا کرنے والے جمعہ کے اجتماع میں آئے، فرمایا میرے بندو یہ جو تمہارے ساتھ بھلائی کی باتیں ہو رہی ہیں، خیرخواہی کی باتیں ہو رہی ہیں، تمہارے سامنے میرے حسن و جمال کو کھولا جا رہا ہے، تمہیں میری معرفت کی طرف بلایا جا رہا ہے، میرا تعارف تمہیں کروایا جا رہا ہے، یہ بات مجھے اتنی اچھی لگی میں 4 رکعت کو 2 رکعت میں بدل دیتا ہوں اس وقت میں بیٹھ کے ان کی باتوں کو سنتا ہوں. اس لیے یہ خطبہ یوں سمجھیے 2 رکعت کا قائم مقام بنتا. اسی لیے جمعہ کے دن میں ساعت اجابت رکھ دی گئی. ایک ایسا لمحہ ہے جمعہ کے دن جس میں یقینی طور پر بندے کی دعا قبول ہوگی. اب اس میں اقوال مختلف ہیں، تاہم اس خوشی میں کہ مومن ایک جگہ اکٹھے ہوئے ایک ان کے لیے قبولیت دعا کا لمحہ بنا دیا. پھر اس دن کی اتنی اہمیت کہ حدیث پاک کے مطابق اگر کوئی اہتمام سے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے تو فرمایا پچھلے جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دے. تو گناہوں سے دھل کے واپس جاتا. یہ اجتماعیت کی شان ہے کہ جمعہ کے دن سب اکٹھے ایک جگہ ہوتے ہیں، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سزیے. یہ اجتماعیت کی شان اس جمعہ کے دن. اب دیکھیے امام جو خطیب نصیحت کرتا ہے عمومی طور پر آخر پر آ کر اس کا نچوڑ بتاتا ہے، اس کی کریم وہ بتاتا ہے. لب لباب، تو خطیب کی بات کا لب لباب کیا ہوتا ہے؟ اکثر آپ خطبہ سنیں گے نا عربی کا، تو آخر پر خطیب کہے گا وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَجَلُّ وَأَتَمُّ وَأَهَمُّ وَأَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. تمام نصیحتوں کا لب لباب آخر پر آ کر یہ بتایا. اس لیے وقت سے پہلے جمعہ کے دن آنا اور خطیب کی بات کو توجہ کے ساتھ سننا یہ بہت زیادہ باعث اجر بھی ہے اور اللہ کے ہاں قبولیت کا سبب بھی. ایک اس میں جہت اور بھی ہے، ایک اینگل، ایک زاویہ اور بھی ہے.
شریعت میں جمعہ کے دن کو یوم المزید کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العزت کی نعمتوں سے خوب حظ اٹھائیں گے، خوب لذتیں پائیں گے۔ تو ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ہم کلامی فرمائیں گے اور پوچھیں گے فاسألونی ما شئتم، میرے بندو تم مجھ سے جو چاہے مانگو۔ جنتی حیران، حور و قصور مل گئے، کھانے پینے کی نعمتیں مل گئی، جہنم کا عذاب ٹل گیا، ہم صالحین، صدیقین، انبیاء، شہداء سب کی جو ہے مجالس میں ہیں، اور ہمیں کیا چاہیے، سب کچھ تو مل گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا تم اپنے علماء سے پوچھو۔ چنانچہ یوں سمجھیں کہ لوگ جہاں جمعہ پڑھتے ہوں گے اپنے اپنے علاقے کے ان علماء کی طرف رجوع کریں گے۔ ذرا غور کیجئے، علماء کی ضرورت فقط دنیا ہی میں نہیں، علماء کی ضرورت ہمیں جنت میں بھی پڑے گی۔ آج لوگ پوچھتے ہیں جی یہ مدرسے میں پڑھتے ہیں تو کس کام کے، ان کے بغیر تو جنت میں بھی گزارا نہیں ہمارا۔ چنانچہ پوچھیں گے لوگ تو علماء ان کو سمجھائیں گے کہ ہاں سب نعمتیں مل گئیں مگر ایک نعمت ابھی باقی ہے۔ ان نعمتوں میں اتنا جنتی انجوائے کر رہے ہوں گے، خوشی میں ہوں گے کہ ان کو کچھ یاد ہی نہیں رہے گا۔ تو وہ پوچھیں گے کون سی نعمت؟ اور تو علماء کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، کہ ہم جنت میں تمہیں مزید بھی نعمت عطا فرمائیں گے، اور مزید سے مراد اللہ رب العزت کا دیدار۔ تو وہ کہیں گے ابھی اللہ تعالیٰ کا دیدار تو نہیں ہوا، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائیے۔ اس وقت پھر سب جنتی اس بات کو ریئلائز کریں گے، محسوس کریں گے، کہیں گے ہاں ہمیں تو اللہ کا دیدار چاہیے۔ بھئی گھر ہو، مکان ہو، آسائشیں ہو، سہولتیں ہو اور مکین نہ ہو تو مکان کا کیا مزہ، محبوب نہ ہو تو انسان کو مزہ ہی نہیں آتا۔ تو جنت میں جو کچھ بھی نعمتیں مل گئیں مگر ابھی محبوب حقیقی کا دیدار تو نصیب نہیں ہوا، تو پھر جنتی اللہ تعالیٰ کے سامنے عرض کریں گے کہ اے اللہ ہمیں اپنا دیدار کروا دیں۔ زبان حال میں گویا یوں کہیں گے اللہ ساری زندگی تجھے بن دیکھے سجدے کرتے رہے، اے اللہ بن دیکھے تیرے سامنے رکوع میں جھکتے رہے، اے اللہ بن دیکھے ہم راتوں کو تہجد میں اٹھ کے تیرے سامنے دامن پھیلاتے رہے، اے اللہ تیرے نام پر ہم نے مال قربان کیا، ہم نے اپنی جانیں قربان کی، ہم نے اپنے بچوں کو قربان اور شہید ہوتے دنیا میں دیکھا، اے اللہ ہر طرف سے ہم ہٹ کٹ چکے تھے، تیرے نام کے سہارے دنیا میں جیا کرتے، تیری یاد ہی تو ہماری زندگی کے مقصود اور مطلوب، اے اللہ اب اپنا دیدار کروا دی۔ دنیا میں بھی بندہ چاہتا ہے نا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ تو دل تو چاہتا ہے نا کہ محبوب حقیقی سامنے ہو تو عبادت کا پھر مزہ۔ تو اس دن پھر جنتی مطالبہ کریں گے اے اللہ اے محبوب حقیقی، اب آپ نے اپنے گھر میں خوش ہو کے بلا تو لیا، تو محبوب جب پاس بلاتا ہے تو دیدار ضرور کرواتا ہے۔ اے اللہ رسم دنیا بھی ہے، وعدہ بھی ہے، دستور بھی ہے، اب اپنا دیدار کروا دیجئے میرے مولا، اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، اب انتظار نہیں کر سکتے۔ دنیا میں بھی تو یہی ایک نعمت تھی کہ جس کا ہم دل میں حسرت لیے پھرتے تھے، آئے عشاق گئے وعدہ فردا لے کر۔ وہ وعدہ فردا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا وعدہ۔ تو اس وقت جنتی عرض کریں گے کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرما دیجئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ان کو فرمائیں گے اچھا تیاری کرو۔ چنانچہ ایک بازار لگے گا جس میں جنتیوں کو من پسند کا حسن و جمال ملے گا۔ دنیا میں شادی کی تقریب کے لیے تیاری، فلاں تقریب کے لیے تیاری، یہ اللہ رب العزت کا دربار لگے گا، اس کے لیے بھی تیاری۔ چنانچہ جنتی لوگ جائیں گے اپنی من پسند کا حسن پائیں گے، پوشاکیں ہوں گی، لباس ہوں گے، بہرحال پھر ایک جگہ ہوگی نہر کے کنارے جہاں کرسیاں لگیں گی، پہلے انبیاء کرام، پھر صدیقین، پھر شہداء، پھر صالحین، سب لوگ ہوں گے۔ اس محفل کی تفصیل تو بہت ہے،
حتیٰ کہ حضرت داؤد علیہ السلام پھر اپنے اس آواز سے کہ جس کو سن کر پرندے بھی رک جایا کرتے تھے، پانی تھم جاتا تھا، اس آواز سے اللہ کا کلام سنائے، سب جنتی سنیں گے۔ پھر اس وقت فرشتوں کو بھیجا جائے گا کہ جاؤ ان کو شراب طہور پلاؤ، تو جنتی مشروبات بھی پی رہے ہوں گے اور اس آواز کو بھی سن رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اللہ رب العزت خود سورہ یاسین کی تلاوت فرمائے، اتنی کیا کیفیت ہوگی اس وقت، اللہ۔ پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار کروائیں، کیسا دیدار ہوگا؟ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ دیکھیں گے؟ فرمایا ہاں، چاند کو جیسے سب دنیا کے لوگ دیکھتے ہیں اسی طرح سب دیدار کریں گے، مگر وہ دیدار بے جہت، بے کیف، بے شبہ، بے مثال، وہ عجیب دیدار ہوگا، مگر ان کو اس یعنی کیفیت محسوس ہوگی کہ گویا ہم اللہ رب العزت کی تجلیات کا دیدار کر رہے ہیں۔ کرسی لا کے لائی جائے گی، وسع کرسیہ السماوات والارض، اس پر اللہ تعالیٰ تجلیات کو نازل فرمائیں گے، اور وہ دیدار ہوگا، اس کی کیفیت کو الفاظ میں تو بیان نہیں کر سکتے۔ حال کیا ہوگا بھلا ان کا تیری دید کے دن، جن کے دل جوش میں آتے ہیں تیرے نام کے، نام سن کے تڑپنے والے جس دن اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے، پھر اس دن کی کیفیت کیا ہوگی، وہ عجیب کیفیت ہوگی۔ اور وہی مقصود ہے ان تمام عبادات کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس جلوہ گاہ کی طرف بلایا کہ میرے بندو سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضھا السماوات، تو جو جنت کی طرف بلایا تو حقیقت میں محبوب نے اپنے وصل، اپنی ملاقات کے لیے بلایا، آؤ ہماری جلوہ گاہ کی طرف، ورنہ جنت کی نعمتیں تو معمولی چیزیں ہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اصل چیز تو وہ ہے۔ تو جب وہ دیدار نصیب ہوگا تو پھر جنتیوں کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگا۔ اب یہاں پر ایک نقطے کی بات سمجھ لیجئے، وہ یہ کہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ آخرت کا نمونہ ہے، گو کے کیف کے اعتبار سے وہ نعمتیں بہت اعلیٰ ہوں گی، کوئی نسبت ہی نہیں ہے اس کو ان کے ساتھ۔ مثلا دنیا کے مقام اینٹ گارے سے بنے، آخرت کے مکان سونے چاندی کے بنے ہوں گے، اور مشک اور عنبر اور کستوری کے ساتھ ان کا سیمنٹ بنا ہوگا، اور ایک سرخ یاقوت سے مکان بنا ہوا ہوگا بغیر جوڑ کے، ایسے مکان ہوں گے۔ ہر مکان کا ڈیزائن روزانہ بدلا کرے گا کہ جنتی کی طبیعت نہ اکتا سکے یکسانیت سے۔ یہاں بھی عورتیں ہیں مگر جنت میں بھی حوریں ہوں گی۔ اب ان حوروں کی اگر آپ صفات پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ اگر اپنے دوپٹے کا ایک چھوٹا سا پلو زمین کی طرف آسمان دنیا سے نیچے کر دیں تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے، مردے سے ہم کلامی کریں تو مردہ زندہ ہو جائے، کھاری پانی میں تھوک ڈال دیں تو کھاری پانی میٹھا ہو جائے، مردے سے ہم کلامی کر لیں تو مردہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ یہ حور کی پہچان۔ اور پھر دنیا کی عورتوں کو جہاں حسن و جمال ملے گا، حور عین ان کی وہاں پر باندیاں ہوگی، تو وہ کیا عالم ہے۔ ہر چیز کو یہاں بھی پھل ہیں مگر جنت میں بھی پھل ہوں گے، مگر ان کی کیفیت کچھ اور ہوگی، گو کہ شکل و صورت میں دیکھنے میں وہ بالکل اسی جیسے ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں کی نعمتیں نمونہ ہیں آخرت کی نعمتوں کا۔ جب یہ اصول سمجھ میں آ گیا، اب سوچ لیجئے کہ یہ جمعہ کا دن ایک نمونہ ہے اس یوم مزید کا۔ اس لیے جمعہ کے دن جو ایمان والے اکٹھے ہوتے ہیں یہ حقیقت میں اس اصلی جمع ہونے کے دن کی ایک یاد تازہ ہوتی ہے۔ اس لیے دو نقطے بہت پیارے، ایک قاری طیب رحمۃ اللہ نے اپنے ملفوظات میں فرمایا، اور ایک امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ نے اپنے مکتوبات میں فرمایا۔ حضرت قاری صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کا دن اتنا بابرکت ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن وقت سے پہلے آئے گا اور خطیب کے پاس بیٹھ کر اس کا خطبہ سنے گا اور اس کی عادت ہوگی، اللہ تعالیٰ چونکہ اس کو نمونہ بنا دیں گے آخرت کا، اس لیے آخرت میں دیدار کے وقت اس بندے کو اللہ اپنے قرب کا مقام عطا کرے گا۔ جتنا جمعہ میں قریب پہنچنے کی کوشش کرے گا اتنا ہی آخرت میں قرب کا مقام۔
اور امام ربانی مجدد ثانی فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان جتنی حضوری کے ساتھ نماز جمعہ ادا کرے گا، یعنی نماز ادا کرے گا، وہ فرماتے ہیں کہ بغیر وساوس کے جو دنیا میں نماز ادا کرتا ہوگا اس کو آخرت میں اللہ رب العزت کا ایسا دیدار نصیب ہوگا کہ اس کے اوپر صفات کے پردے ہرگز نہیں ہوں گے۔ عام لوگ دیدار کریں گے مگر ان کو تجلی ذاتی برقی نصیب ہوگی، یعنی برق کی مانند تجلی نصیب ہو کے پھر صفات کے پردے حائل ہو جائے گا۔ اور جو نماز کو بغیر کسی وسوسہ کے پڑھنے والے لوگ ہوں گے دنیا میں، خارجی خیالات کے بغیر پڑھنے والے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بالکل جمال بے نقاب عطا کرتا ہے۔ اب یہ ایسی بات ہے کہ انسان نماز کی اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے مر مٹے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اپنا ایسا دیدار عطا کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور نقطے کی بات کہ جب جنتیوں کو اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوگا تو بھائی وہ ختم کیسے ہوگا؟ ایک سوال طالب علم کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے نا، چاہنے والے محبوب حقیقی کا دیدار کریں، حسن بے مثال کا دیدار کریں، تو بھائی وہ دیدار کی گھڑی ختم کیسے ہو جائے گی؟ اس لیے کہ اگر دیدار کروایا جائے اور کرنے والے پیچھے ہٹ جائیں تو یہ ان کے لیے باعث ملامت ہے کہ محبوب سامنے اور دیدار کرنے والے خود پیچھے ہٹ جائیں۔ ارے اس سے تو وہ ایک مکھی بھی اچھی کہ جس کو ہٹاؤ بھی تو وہ حلوائی کی دکان سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ کہتے ہیں نا مولانا کہ مگس ہرگز نخواہد رفت از دکان حلوائی، حلوائی کی دکان سے تو مکھی بھی پیچھے نہیں ہٹتی، مرنا پسند کر لیتی ہے، پیچھے ہٹنا پسند نہیں کرتی۔ تو پھر مومن تو مگس سے بہت اعلیٰ، یہ کیسے اپنے مالک حقیقی کے دیدار سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ مومن پیچھے ہٹے تو باعث ملامت بنتا ہے، اور اگر کہیں کہ اللہ تعالیٰ دیدار ختم کر دے تو یہاں شبہ بخالت ہوتا ہے۔ وہ ذات تو وکیل نہیں ہے، وہ تو اس سے مبرہ اور یعنی اعلیٰ ہے، تو ان کے ہاں کمی تو نہیں نا، تو انہوں نے کیوں پیچھے ہٹا دیا؟ اب دونوں باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ خود دیدار بند کروا دیں تو اس میں بخالت کا شبہ دل میں آتا ہے، حالانکہ وہ تو سخی ہیں، وہ تو نہیں کسی مانگنے والے کو پیچھے ہٹاتے۔ اور اگر مومن خود پیچھے ہٹے تو یہ باعث ملامت ہے اس کے لیے کہ حسن حقیقی سامنے ہے اور یہ پیچھے ہٹ جائے، تو پھر یہ دیدار ہوگا تو پھر ختم کیسے ہوگا؟ تو محققین مشائخ نے اس میں تطبیق یوں دی، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دیدار تو ہوگا جب تک اللہ چاہیں گے، لیکن جب جمال کا دیدار ہوگا، جمالی تجلیات ہوں گی تو سب اس کی طرف متوجہ رہیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے جلالی تجلیات ہوں گی تو اب خود ادھر سے ہٹ کے جنت میں مشغول ہو جائے گا۔ تو جمالی تجلیات سے متوجہ ہو جائیں گے، اور یہ جمالی تجلیات کب پڑیں گی؟ جمعہ کے دن پڑیں۔ جیسے یہاں 6 دن کے بعد جمعہ آتا ہے نا 7ویں دن، ایسے ہی جنت میں وقت کا تعین تو ہوگا اپنے انداز سے، مگر جنتی اس دن کے منتظر رہیں گے کہ ہمیں اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے نوجوان بالخصوص کہ جمعہ کے دن کا انتظار رکھا کریں، جمعہ کے خطبہ کے لیے وقت سے پہلے آیا کریں۔ یہ جو عادت بن گئی ہے نا کہ جی دوسری اذان کے وقت جانا ہے، اس سے سمجھ لیں کہ اس کا اثر یوم مزید کی مجلس پر پڑے گا، اور کیا ہم اس بات کو پسند کریں گے کہ اس دن ہمیں پیچھے آنے والوں میں شمار کر لیا جائے؟ اللہ تعالی ہمیں جمعہ کے دن کی قدر کرنے کی اور اس دن آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخری ایک بات کہ یہود کو یوم السبت دیا گیا، انہوں نے یوم السبت کی بے قدری کی، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے دنیا میں ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا۔ یاد رکھنا، جو انسان جمعہ کے دن کی بے قدری کرتا ہے اللہ باطنی طور پر ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا، اور آپ اس کے اثرات دیکھتے ہیں ان لوگوں کے چہروں پر جو جمعہ کے تارک ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اس دن کی عزت کرنے کی، عظمت کو دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ فرماتے ہیں من تودع فاحسن الوضوء، جس نے اچھے انداز سے وضو کیا، ثم اتى الجمعہ کا، پھر وہ جمعہ کی نماز کے لیے آ گیا،
فاستمع وانصت، پھر وہ خاموش رہا اور اس نے جمعہ کی بات کو سنا. غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ، اللہ تعالیٰ اس کے اور پچھلے جمعہ کے درمیان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. وزیادت ثلاثۃ ایام، اور اگر اس نے زیادہ ادب کا خیال رکھا تو 7 دن کی بجائے 10 دن کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، 3 دن اور بڑھا دیے جاتے ہیں. تو آپ دیکھیے اللہ رب العزت کتنے مہربان ہیں کہ بندے کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں. جب جمعہ کی نماز ادا کر لی، اب بھاگنے والی بات نہیں، جمعہ کے بعد بھی تھوڑی دیر بیٹھیں اور اللہ کا ذکر کریں. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ من قال بعد ما یقضی الجمعۃ، جس نے جمعہ پڑھنے کے بعد یہ ذکر کیا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، یعنی یہ پڑھا سبحان اللہ العظیم مئۃ مرۃ، 100 مرتبہ، غفر اللہ له مئۃ الف ذنب، اللہ تعالی اس بندے کے 1,00,000 گناہوں کو معاف کر دیں گے. والدیہ 24 الف ذنب، اور ماں باپ کے بھی 24,000 گناہ معاف ہو جائیں گے. ذرا غور کیجئے کہ جمعہ کے بعد یہ بندہ بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے، اتنا ثواب کیوں مل رہا ہے؟ اس کی لاجک یہ کہ ایک تو جمعہ کے بعد سب کو بھاگی دوڑی پڑی ہوتی ہے، رش ہو جاتا ہے جوتے نکالنے میں اور پہننے میں اور گاڑیاں نکالنے میں. تو اگر زیادہ رش ہو تو لوگوں کی تکلیف کا باعث ہوتا ہے. تو شریعت نے پسند کیا کہ جمعہ کے فوراً بعد بھاگنے کی بجائے اگر کچھ لوگ بیٹھ کے ذکر کریں تو وہ دوسروں کو اپنی تکلیف سے بچائیں گے. اس وجہ سے 1,00,000 گناہ معاف اور والدین کے 24,000 گناہ معاف. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتنی مہربانی ہے. تو جمعہ کی نماز پڑھ کے بھی انسان اللہ رب العزت کی اس طرح سے جو ہے وہ ذکر کر سکتا ہے اور اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے. ایک حدیث پاک میں ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نبی اسلام نے فرمایا من قرأ بعد صلاۃ الجمعہ، جس شخص نے نماز جمعہ کے بعد یہ 3 سورتیں پڑھیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس 7 مرات، 7 مرتبہ، اعاذہ اللہ بہا من السوء الی الجمعۃ الاخری، تو اللہ تعالی آنے والے جمعہ تک گناہوں سے اس بندے کی حفاظت فرمائیں گے. اب ذرا غور کیجئے کہ پچھلے گناہ بھی معاف، اور اگر جمعہ کے بعد 7 مرتبہ یہ 3 سورتیں پڑھ لیں تو اللہ تعالی آئندہ جمعہ تک بھی انسان کے گناہوں سے اس کی حفاظت فرمائیں گے. یہ کتنا بڑا اجر ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کو ملتا ہے. امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک میں کچھ اضافہ کیا. وہ فرماتے ہیں کہ ان کو روایت یوں پہنچی کہ جو یہ 3 سورتیں 7 مرتبہ پڑھے اس کے اگلے پچھلے گناہوں کی مغفرت کر دی جائے گی. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطي من الأجر بعدد كل من آمن بالله واليوم الآخر، اور جتنے قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوں گے ان کی تعداد کے برابر اس کو اجر عطا کیا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اچھا یہ صورتیں جس طرح مرد پڑھ سکتے ہیں
عورت نے تو اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھنی ہوتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اہتمام کرے، غسل کرے، کپڑے بدلے، خوشبو لگائے، سورہ کہف بھی پڑھے، پھر بعد کی جو صورتیں ہیں، سورہ فلق ہے، الناس ہے، سورۃ الاخلاص ہے، تو اجر اس کو بھی اسی کا ملے گا، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی پیروی کی۔ البتہ جمعہ کی نماز کے بعد مردوں کو چاہیے کہ اگر وقت ہو تو اپنے موتا کی طرف جائیں قبرستان میں اور ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اس کے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ کہ جن کو ایصال ثواب کیا جائے گا ان کے اوپر سے عذاب کم ہوگا یا ان کے درجات بڑھیں گے، خوشی کا باعث ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ آدمی کو قبر دیکھ کر اپنی بھی آخرت کی طرف دھیان جائے گا۔ ہم لوگ اپنے مرنے کو بھول جاتے ہیں اور ہمیں اتنا ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس دنیا میں مکان بنانا ہے اور چمکانا ہے، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے، ایک خاموش کالونی میں بھی ہمارا پلاٹ ہے، وہاں پہ گھر بنایا جائے گا، اتنا چھوٹا کہ انسان لیٹے گا تو اٹھ کے بیٹھ نہیں سکے گا، وہاں نہ بجلی ہوگی نہ کچھ ہوگا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قبر میں سب سے زیادہ نفع دینے والا عمل اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اب اللہ کا ذکر ہم جتنا کریں گے تو قبر میں روشنی ہوگی، قبر جنت کا باغ بنے گی۔ تو جمعہ کے دن اس چیز کو پسند کیا گیا کہ انسان قبرستان میں جائے اور قبرستان کو دیکھے، قبروں کو دیکھے اور اپنے بھی انجام کو یاد کرے۔ تو فرمایا من زار قبر والدیہ او احدہما، جس نے ماں باپ کے قبروں کی زیارت کی یا کسی ایک کی ان میں سے جمعہ کے بعد، غفر لہ وکتب بارن، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں اور اس کا نام فرما برداروں کی فہرست میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے ماں باپ کا بھی فرما بردار اور یہ بندہ اپنے رب کا بھی فرما بردار۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جب اللہ رب العزت کی عنایت اتنی عام ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم جمعہ کے دن ان اعمال کی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ان برکتوں کو سمیٹیں۔